یہ شو میں سرکاری فنڈز کا غلط استعمال، مسلم لیگ نون آئی پی پی کا پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ایون فیلڈ عزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو بڑا ریلیف، سزا کے خلاف اپیل کا حق بحال۔ روپے کی قدر میں بہتری قلیل مدت کے لیے ہے، بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، جب یہ خبر کل ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور یہ 87 کروڑ روپے والا معاملہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آیا کہ صوبائی حکومت کے ٹیکس پیئر منی پر سرکاری خرچ کے اوپر تقریباً 1100 کے قریب ایسے انفلوئنسرز بھرتی کیے گئے جن کو ماہانہ 25 سے 40 ہزار روپے دیے جاتے تھے۔ پھر ہم نے جو ہمارے بیورو چیف تھے پشاور کے، انہوں نے ہمیں تفصیلات جو اس سے پہلے بھی ہم کچھ ماہ پہلے بریک کی تھی اسٹوری، تو آپ کو بتایا تھا کہ اس معاملے میں یہی نہیں تھا بلکہ کچھ افراد ایسے تھے جو ماہانہ 5 لاکھ سے 8 لاکھ روپے ماہانہ انکم لیتے تھے۔ تو اس جستجو کے ساتھ اس تحقیق کی کہ آخرکار اتنا پیسہ ایک صوبے میں تھا کہ وہ 1100 افراد کو بھرتی کر کر پیسے بانٹ رہے تھے، تو پھر میرے جستجو بڑی اور کچھ اور تفصیلات اکٹھی کرنے کی کوشش کری تو پتہ یہ چلا کہ خیبر پختونخوا میں موجودہ نگراں حکومت جو ہے، یعنی تقریباً 9-10 سال جو حکومت پاکستان تحریک انصاف نے کی، اس کے بعد موجودہ نگراں حکومت جو ہے اس نے حالیہ بجٹ میں یعنی 10 جون کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اس وقت مالی بحران، شدید مالی بحران کی وجہ سے صوبائی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے فائنینشیل ایمرجنسی کا۔ ایک سمری موو ہوئی ہے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس، اور اس سمری کے مطابق جو 35% اضافہ ہے تنخواہوں میں، وہ اضافہ واپس لے کر یعنی 25% کٹوتی کر دی جائے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں، یعنی 25% کا کٹ لگا دیا جائے تنخواہوں کے اوپر، نہ کہ 35% کا اضافہ ہو۔ اور ایک سمری جو یہ موو ہوئی ہے، اس کا صرف یہ تنخواہوں کے حوالے سے تعلق نہیں ہے، جو وہاں کی لوکل باڈی ایڈمنسٹریشن ہے وہاں سے بھی ہم نے جو مختلف ڈاکیومنٹس اور روابط کیے تو پتہ چلا کہ تقریباً 92 قریب تحصیلیں ہیں، اور وہاں پر تقریباً جو ملازمین کی تعداد 3.5 لاکھ بنتی ہے، ان کی تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور ان میں سے 25 ایسی ہیں جو کہ قبائلی اضلاع میں ہیں، اور تقریباً 3.5 ارب روپے 3.43 ارب روپے کی ایک سمری موو کی گئی ہے صوبائی حکومت کو کہ فوری طور پر ہمیں یہ پیسہ دیں، کیونکہ ہم تقریباً ڈیفالٹ کی سچویشن میں آ چکے ہیں۔ 92 ایسی تحصیل ہیں جن کے پاس ہمیں تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ صوبے کی مالی حالت رہی ہے، اس صوبے کی بات ہی ہو رہی ہے جس صوبے میں 9 سال حکمرانی رہی تحریک انصاف کی، اور جس صوبے میں یہ بندر باٹ جاری رہا، یہ جسے کہا جائے کہ یہ فیض جاری رہا، جو تقریباً 1100 افراد کو تنخواہیں بٹ رہی تھیں۔ اچھا، پھر یہ معاملہ ابھی نہیں کہ اچانک سے کہ تنخواہ کے پیسے نہیں تھے اور جو 35% کٹوتی ہے، 25% کٹوتی، یا پھر یہ جو 92 میونسپل تحصیل کا بتا رہا ہوں میں، یہ سال 2020 میں جب پیک تھا، یعنی وفاق میں بھی پی ٹی آئی تھی اور صوبے میں پی ٹی آئی تھی، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ احتجاج کی فوٹوز میں نے اس وقت نکالی ہیں۔ بی آر ٹی بند ہوئی تھی، ملازمین کے پاس تنخواہ نہیں ملی تھی 2020 میں، تو انہوں نے بند کر دی تھی۔ یہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، وہاں اے این پی بھی گئی ہوئی تھی، بلور صاحبہ آپ کو نظر آئیں گی، سمر بلور صاحبہ اس میں احتجاج میں، وہ 2020 میں احتجاج ہوا۔ 2020 میں وہاں کے چانسلر نے ایک خط لکھا جو چیف منسٹر ہیں ان کو، اور انہوں نے بتایا کہ The university is unable to pay salary and pension on 1st of February 2020، یعنی 2020 میں جب یہ 1100 ملازمین کو تنخواہیں بانٹ رہے تھے، وہاں یونیورسٹی آف پشاور کے پاس ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ اس سمری میں جو ڈیٹیلز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 16 کروڑ روپے تنخواہ، 7 کروڑ روپے پینشن، کمیوشن، یوٹیلیٹیز اور اس کے علاوہ مسلینس ایکسپینڈیچرز کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر 40 کروڑ روپے بنتا ہے، اور وی ڈونٹ ہیو منی، کیونکہ ہمارے پاس تقریباً جو پیسے آئے ہیں وہ 20 کروڑ روپے ہیں، اور 20 کروڑ روپے کا شارٹ فال ہے، تو ہمیں فوری طور پہ پیسے دیے جائیں۔ تو اس مالی حالت کا صوبہ 9 سال حکمرانی کے بعد جب قرضوں میں تقریباً 800 ارب کا اضافہ ہوا تحریک انصاف کے دور میں، وہاں پر تقریباً 1100 ملازمین کو 87 کروڑ روپے دیے گئے۔ یہ تو آن دا ریکارڈ ہے، آف دا ریکارڈ، اور اس کے ذریعے جو پروپیگنڈے ہوئے وہ سب کچھ ہوا، ان کی تفصیلات بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں فیاض حسین چوہان صاحب کی طرف، جو میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر اس پہ کوئی بات کر سکے گا اس پورے معاملے پہ۔ چوہان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا۔ سر، یہ تو بہت ہی معاملہ ایسا لگا کہ مالی حالات تو پورے ملک کے خراب ہے مجموعی طور پہ، لیکن شاید یہ اور صوبوں میں بھی ہوتا ہو یہ بندر باٹ، لیکن جو دستاویزات پی ٹی آئی کے حوالے سامنے آئی ہیں بڑا چوکا دینے والی ہیں کہ پیسے تنخواہ دینے کے یونیورسٹی کے پروفیسرز کو نہیں تھے اور انٹرنز کو پیسے بانٹے جا رہے تھے لاکھوں کروڑوں پہ۔ چوہان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا،
اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. یہ تو ابھی سرے بازار کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور یہ صرف 5% ہے یا 10% ہے. 90% سے ابو ابھی اس قسم کے بلنڈرز سوشل میڈیا کے حوالے سے، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اپنے مخصوص اور اپنے محبوب اور اپنے خاص صحافیوں کو اور میڈیا پرسن کو اکاموڈیٹ کرنے کے حوالے سے افتخار دورانی سے لے کے فیصل جاوید سے لے کے جبران الیاس سے لے کے عمران غزالی سے لے کے اسلان خالد سے لے کے اظہر مشوانی تک یہ پورا گینگ تھا. اور اس کے اوپر جناب وزیر اطلاعات کبھی کبھی ہوتے تھے جناب، جو بھی وفاق کے اندر ان کا بھی ہلکا پھلکا کردار ہوتا تھا، لیکن یہ مین کردار تھے جنہوں نے 9 سال کے پی کے اندر اربوں روپے کی لوٹ مار انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، کبھی سوشل میڈیا کے نام پہ، کبھی الیکٹرانک میڈیا کے نام پہ، کبھی پرنٹ میڈیا کے نام پہ، کبھی مخصوص قسم کی NGOs، کبھی مخصوص قسم کے ادارے، انہوں نے یہ ساری مچائی رکھی. اب اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ کل سارے ٹی وی چینلز نے ایک دفعہ، پھر پہلے بھی یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے، نگران وزیر اطلاعات نے آج سے 5-6-7 مہینے پہلے جب یہ تازہ گئی تھی کے پی کے کی حکومت ریزائن توڑی گئی تھی، اس کے بعد نگران وزیر اطلاعات جو تھے کے پی کے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی، لیکن کل ڈیٹیل کے ساتھ سارے ٹی وی چینل کے سامنے آ گئی. اور اگر سفیان صاحب آپ کو یاد ہو، میں نے پہلی پریس کانفرنس 22 مئی کو کی تھی جب تحریک انصاف چھوڑی تھی، تو میں نے اس کے ساتھ 8 دن بعد کوئی 29 یا 30 تاریخ کو مئی کو میں نے دوسری پریس کانفرنس میں یہ ساری ڈیٹیل رکھی تھی کہ کس طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کس انداز سے تقریباً 30,000 کے قریب پیڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے پی کے پنجاب، سندھ، پورے پاکستان کے اندر انہوں نے رکھے تھے، جس میں سے آدھوں کو جناب سرکار کے پیسے کے ذریعے سے اور آدھوں کو تحریک انصاف کا وہ پیسہ کہ جو اوورسیز پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دیتے تھے، وہ جناب ان کو پیڈ جناب 30,000 کے راؤنڈ باؤٹ. تو اس وقت میری بڑی ٹرولنگ کی گئی تھی سوشل میڈیا پہ انہی دجالی کتوں کی طرف سے. انہوں نے جناب بڑی میٹ بنائی تھی میری کہ میری تنخواہ کدھر ہے، میری جناب پیسے کدھر ہیں، ہم تو والنٹریلی کام کر رہے ہیں، ہم تو للہ فلہ کام کر رہے ہیں فلاں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ثابت ہوئی کہ فیاض چوہان ٹھیک کہتا تھا. ابھی یہ 1140 بندوں کی پوری لسٹ ڈیٹیل کے ساتھ، ان کے موبائل نمبر، ان کی تنخواہ، ان کے فیس بک اکاؤنٹ نمبر، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ نمبر، ٹویٹر کا اکاؤنٹ نمبر، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ نمبر، اس کے ساتھ جناب پوری کی پوری جناب ڈسکلوز ہو گئی. تو جو چیز فیاض چوہان نے 5 مہینے پہلے کہنا شروع کی اور مسلسل یہ میں کہتا چلا آ رہا تھا، جناب یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. اچھا چوہان صاحب، یہ سرکار کا پیسہ، ریاست کا چوہان صاحب یہ سر بتائیں، کیونکہ آپ نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا، آپ نے کہا کہ دس از 5% اونلی، یعنی اس کا جو 95% ہے، 95% وہ ابھی سامنے ہی نہیں آیا اس کا مطلب. تو وہ یہ اتنا پیسے کی لوٹ مار ہے. فیصل جاوید اور آپ کے افتخار درانی اور آپ کی جناب اس کے علاوہ ان کی جو میڈیا ٹیم ہے، ان کے وہاں کے انفارمیشن منسٹر، انہوں نے کے پی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا پیسہ اور اس سے ہٹ کے وزیر اعلیٰ کے خاص جناب فنڈ میں سے، وزیر اعظم کے خاص فنڈ میں سے کے پی کے اندر یوٹیوب، سوشل میڈیا اور جناب ویب آپ کا چینلز اور پی ٹی آئی کے مختلف جناب ویب چینل، پی ٹی آئی کے مختلف یوٹیوب چینل، اور فیصل جاوید اور یہ جبران الیاس اور یہ 4 شیطانی ٹولہ جو میں نے کہا نا، یہ جو جبران الیاس اور عمران غزالی اور اسلان خالد اور یہ اظہر مشوانی، یہ 30 ہزار کی تنخواہ کے اوپر پی ٹی آئی پہ آئے تھے، کوئی 25 ہزار پہ. یہ اظہر مشوانی جو ہے نا، یہ گورنر ہاؤس میں جب 2018 میں حکومت آئی تو یہ 35 ہزار کی تنخواہ پہ وہاں پہ ملازم آیا تھا. انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی دہاڑیاں پچھلے 4-5 سالوں میں خصوصاً، اور پھر اس سے پہلی جو حکومت تھی کے پی کے کی، یہ لوگ لگاتے رہے. کہاں سے لگاتے رہے؟ یہ سارے کا سارا کچھ سرکار کا پیسہ تھا، کچھ اوورسیز پاکستانیوں کا. اور کس مقصد کے لیے؟ صرف اور صرف افواج پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنا، سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف نفرت پیدا کرنا،
وہ صحافی اور اینکر کے جو کرٹیسزم کرتے تھے تحریک انصاف یا چینل تحریک انصاف پہ، ان کو انتہائی غلیظ طریقے سے، ننگے طریقے سے ان کی ذات، خاندان کی ٹرولنگ کرنا، مخالفین، قائدین کی اور مخالفین کی ٹرولنگ کرنا، اور خصوصاً یہ جو 87 کروڑ روپیہ 2 سالوں کے لیے انہوں نے ایلوکیٹ کیا کے پی کے میں 2021-22 اور 2022-23، اس کے ترقیاتی فنڈ اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام اس میں رکھے گئے، اور یہ بنیادی طور پر رکھے گئے تھے فوج کے خلاف اور سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ جو 1140 لڑکے اور لڑکیاں رکھی گئیں، ان میں سے 72% ان کا انالیسز اور ریسرچ کی گئی کہ تنخواہ دار ہونے سے پہلے یہ 100% نیوٹرل تھے، ان کی پوسٹیں، ان کے ٹویٹر، ان کے فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، لیکن جیسے ہی تنخواہ دار ہوئے یہ جناب پرو تحریک انصاف ہوئے، اور پھر اس کے بعد لیکن جوان صاحب یہ انہوں نے تحریک فساد الارض ان کا جو بھی مقصد رہا، لیکن یہ فرمائیں کیونکہ اس دوران یہ شور یہ مچاتے رہے کہ صوبے کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم نے یہ دستاویز اور احتجاج دکھا رہے ہیں کہ کبھی سرکاری ملازمین صحت کے شعبے سے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بی آر ٹی بس کے ملازمین یا کانٹریکٹرز احتجاج کر رہے ہوتے تھے، کبھی پشاور یونیورسٹی کے پروفیسرز احتجاج کر رہے ہوتے تھے، خطوط لکھے جا رہے تھے صوبائی حکومت کو کہ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، 16 کروڑ روپے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہے، نہ پینشن کے اور نہ تنخواہ کے، فروری 2020 کی ڈیٹ ڈالی گئی اس میں۔ تو یہ اس دوران اور صوبائی حکومت یہ پریس کانفرنس کرتی رہی کہ وفاق نے پیسہ روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نہیں، جب ان کی اپنی وفاقی حکومت جب تو نہیں، اس کے بعد یہ مسلسل پچھلے 16 ماہ میں کہتے رہے کہ وفاق نے پیسہ روکا ہوا ہے، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں ایریئرز نہیں ملے، ہمیں یہ نہیں ملا۔ تو یہ ظاہر کرتے رہے کہ صوبہ مالی بحران کا شکار ہے وفاقی حکومت کی وجہ سے، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ جوان صاحب نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آخری 4 سال تو جو نا حکومت و وفاق کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی کی تھی، ایگزیکٹلی اس وقت کس بات کا رونا؟ یہی رونا رو رو کے تو انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا۔ یہ جو سوشل میڈیا انہوں نے، یہ جو دجالی سارے جناب انہوں نے رکھے ہوئے تھے ٹولز، یہ کیا کام کرتے تھے؟ یہی فیک نیوز، جھوٹ، فراڈ، فریب، سیوڈو، سو کالڈ کا، ہر چیز غلط، ہر چیز جھوٹ، ہر چیز فراڈ۔ اب آپ مجھے بتائیں وفاق کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ؟ آج 2-3 فگرز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شوکت ترین اور عمر ایوب دونوں کی پریس کانفرنس موجود ہے، اور اس کے کلپس ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا میں موجود ہیں، کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے منہ سے کہا پچھلے سال کہ جناب پاکستان کے اوپر جو ٹوٹل قرضہ ہے اس کا 80% ہم نے، نہیں 76% اپنے منہ سے کہا، لیکن حقیقت میں 80% ہے، اپنے منہ سے مانے کہ 76% 3.5 سالوں میں ہماری حکومت نے لیا ہے۔ صحیح کہا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا لیں، پاکستان کی عوام تسلی سے سن لے، 1947 سے لے کے 2022 تک 75-76 سالوں میں ٹوٹل قرضہ اگر 100 روپیہ پاکستان کی ریاست کے اوپر چڑھا، اس میں سے 76 روپیہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے لیا 3.5 سالوں میں، صرف 3.5 سال، اور حقیقت یہ ہے کہ 80 روپیہ 100 میں سے 80% قرضہ پی ٹی آئی کے دور میں، جس کی وجہ سے آج پاکستان دیوالیہ ہو گیا۔ دوسری طرف 2 فگرز اور سن لیں، 3.5 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ گیس کا اور بجلی کا سرکولر ڈیٹ ان 3.5 سالوں میں آیا ہے۔ لیکن جناب یہی سوشل میڈیا ٹیم ہے، یہ سارا دن کی حیثیت سے گلوریفائی کر کے، ہیرو بنا کے، رستم خان بنا کے، سہراب خان بنا کے، ٹارزن بنا کے، $6 ملین مین بنا کے جناب پیش کرتی تھی، اور عام پبلک سمجھتی تھی واقعی جناب ساری چیزیں بڑی فٹ ہے، لیکن اینڈ پہ جب چیزیں نکلی تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی بھرا ہوا پلاسٹک کا، کہ پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا۔ یہ سر صوبائی حکومت نے 9 سال میں 791 ارب روپے، یعنی 97 ارب تھا قرضہ جب آئے 2013 میں، اور جب گئے تو 890 ارب روپے قرضہ تھا، 791 بلین روپیز کے لون ایگریمنٹ سائن کیے، اور یہ سارے ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن، اے ڈی بی، آئی ڈی بی، آئی بی اے، ورلڈ بینک، جن کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے کہ غلامی نامنظور، امریکی غلامی نامنظور، یا جن کے بارے میں کہتے رہے کہ خودکشی کر لیں گے اور پیسے نہیں لیں گے۔ 800 ارب روپے صوبائی حکومت نے قرضہ لیا، اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ یہ پیسہ بھی نہیں پیڈ سوشل میڈیا ٹرولز ہو گیا۔ نہیں، ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھ لی کہ وہ جو لاسٹ ٹائم آج سے 2 مہینے پہلے وہ جو ایک ریسکیو آپریشن آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جناب آپ نے
چیئر لفٹ تھی, وہاں پہ جناب وہ چیئر لفٹ کو لالی پاپ دیتے تھے امریکہ کے خلاف اور بیرونی طاقتوں کے خلاف جناب ہم کھڑے ہیں. اور آپ یقین جانے فرام ڈے فرسٹ سے 2013 میں کے پی کے میں حکومت آئی, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلا 1.5-2 سال تو بڑا ہی شدید پروپیگنڈا اسی سوشل میڈیا کی اپنی ٹولز کو استعمال کرتے, اور جناب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت آتے ہی بیرونی قرضے لینا بند کر دیا جناب, اے ڈی پی سے اور آئی ایم ایف سے اور عالمی این جی او سے ہم نے لینا بند کر دیا فلاں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے پہلے مہینے سے ہی 11 مئی 2013 کو الیکشن ہوا اور مئی جون کے مہینے سے ہی آپ کی ساری عالمی ایجنسیز, آپ کی ڈونر ایجنسیز, آپ کے جناب آئی ڈی پی, اے ڈی پی, آپ کا جناب عالمی جناب مالیاتی فنڈ, عالمی بینک اور تمام پازیٹیو نیگیٹو جتنی این جی اوز تھیں جن کے مفادات تھے کے پی کے میں اینٹی پاکستان, وہ ساری کی ساری وہاں پہ متحرک رہیں. ان ساروں کو ایکسیس دی گئی. تعلیم, ابھی تو چیزوں کو کھولے نا آپ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ تعلیم کے نظام کے ساتھ کیا کھلواڑ وہاں پہ ہوا ہوگا. ابھی آپ کھولیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی کہ پاکستان کی نظریاتی اساس, پاکستان کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں وہاں پہ آئی ہوں گی. یہ ذرا ڈیٹیل کے ساتھ جب وہاں پہ ریسرچ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نیگیٹو این جی اوز, عالمی ملک دشمن طاقتوں کی این جی اوز وہاں کھلے کام کرتی تھی. لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ڈرامہ ہوتا تھا, یہی تو سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. اس پارٹی کا خصوصاً اور اس تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم, جس کے یہ جو 4 بندے میں نے گنوائے, 2 بندے امریکن ہیں, جبران الیاس ان کا ہیڈ ہے, ڈپٹی ہیڈ عمران غزالی ہے. یہ دونوں امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں اور انتہائی متنازع کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. یہ وہاں پر بیٹھ کے آگے ارسلان خالد اور اظہر مشوانی اور یہ فیصل جاوید اور یہ سارے لوگ یہ پاکستان کی عوام کو بتاتے کچھ اور تھے, انڈر ہینڈ جناب پورے پاکستان کے اندر اور کے پی کے اندر جو چیزیں. اچھا چوہان صاحب, یہ آواز میری شاید چوہان صاحب تک نہیں جا رہی ہے. ہم ایک جی چوہان صاحب تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا چوہان صاحب یہ فرمائیں, کیونکہ یہ جو صورتحال رہی اس پورے معاملے کے اندر اب جو معاملات سامنے آ گئے, کیونکہ آپ نے خود بھی کہا اور ہم بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو خط لکھا گیا تھا, نگراں صوبائی وزیر اطلاعات اس پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے بھی بتایا تھا یہ ساری تفصیلات 4 اپریل 2023 کو. اچھا, اور اس سے بھی پہلے ہم یہ باتیں بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا, اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی پریس کانفرنس کی اور بھی نشاندہی ہو رہی تھی ان چیزوں کی, ود ڈاکیومنٹس انہوں نے ایک دستخط شدہ خط لکھا فائنانس منسٹری کو کہ ان کی تنخواہ روکی جائے. سر اتنے ماہ, اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی چوہان صاحب, ویئر از نیب اکاؤنٹیبلٹی؟ جو یہ ایک روپیہ گیا, کیا ہم سمجھیں یا سوچیں اس کا کوئی احتساب ہوگا, یا یہ پیسہ گیا یہ سب خان صاحب کی تشہیر پہ چلا گیا, چیئرمین پی ٹی آئی کی تشہیر پہ چلا گیا, اور اب ہم بھول جائیں یہ پیسہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان کی؟ تشہیر پہ ہوتا تو چلو کوئی ایشو نہیں کہ آپ کی حکومت ہے پاکستان. ہر حکومت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا آ گیا تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ چنک جو ہے نا وہ دیتے ہیں. اور یہ سارا جناب یہ چیئرمین تحریک انصاف کی تشہیر نہیں بلکہ افواج پاکستان کے خلاف نفرت, پاکستان کی عدالتوں کے خلاف نفرت, پاکستان کے ججز کے خلاف نفرت, پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف نفرت, یہ ان کی جتنے یہ جو 1140 اور اس کے علاوہ بھی جتنے یہ چیلے چانٹے ہیں, ان کے آج تک کے اگر آپ سیکورٹی ایجنسیز نے ساری انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے, ان کے ٹپس پہ اس وقت ان کے پاس ایک چیز موجود ہے کہ ان اکاؤنٹس میں ان 1140 کے تقریباً کوئی 2500 کے قریب مختلف اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے, ان ساروں پہ جو پچھلے 2 سالوں میں ریاست پاکستان کی اساس کے خلاف جتنی کمپین چلی ہے, اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ سرکار کا پیسہ, میرا اور آپ کا ٹیکسوں کا پیسہ, کے پی کے کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ, پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ, وہ ریاست پاکستان کے خلاف, پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف, اداروں کے خلاف, ججز کے خلاف اور صحافیوں کے خلاف, اینکرز کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے ایک گھٹیا اور رذیل قسم کی کمپین چلانے کے لیے استعمال ہوتا رہا.
بالکل یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ اس پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. اور اس کے اوپر اب یہ ساری جو فیکٹ اینڈ فگرز آئے ہیں کل کے بعد اسپیشلی اس 4 کے شیطانی ٹولے کو بھی بلایا جائے, فیصل جاوید کو بھی بلایا جائے, افتخار درانی کو بھی بلایا جائے, وہ تمام لوگ جو چیئرمین تحریک انصاف کی چھتری تلے سارے میڈیا کے معاملات کو چلایا کرتے تھے وفاق میں اور وزیر اعظم ہاؤس سے بیٹھ کے, جو سارے کے سارے انوالو ہیں, کروڑوں اربوں روپے کی لوٹ مار کے, ان کی ذاتی چھوٹی چھوٹی ایجنسیز ہیں, ذاتی ان کے مفادات ہیں, ذاتی یوٹیوب چینل ہیں, ذاتی ان کے پروجیکٹس ہیں, فیصل جاوید کے, افتخار درانی کے اور ان سارے لوگوں کے, ان ساروں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ انہوں نے کس کے پازیٹیو کام کیے ہو تو سو بسم اللہ. اچھا اس پہ جو 2 نام ہیں اینٹی ریاست اینٹی فوج کام کیا ہے, اس پہ 2-3 جو نام آپ نے کہا امریکہ میں ہیں, ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرینڈز معزز عدلیہ کے خلاف, فوج کے خلاف, یہ نفرت آمیز جو گفتگو یہ سب کر رہے ہیں, جو ٹرولنگ, یہ ابھی بھی بدستور جاری ہے. تو چلیں اکاؤنٹیبلٹی بعد میں ہو جائے, لیکن سر ابھی اس نیٹ ورک کو یہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا یہ نیٹ ورک؟ یہ فنڈنگ اوورسیز سے ہو رہی ہے, جہاں سے بھی ہو رہی ہے, ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں, ادھر تک آپ نے کہا ٹپس پر ہیں لوگوں کے انٹیلیجنس ایجنسی؟ سر ابھی ملک دشمن عناصر اس میں انوالو ہوئے ہیں, وہ کروڑوں کی فنڈنگ کر رہے ہیں ان کو. جیسے اسرائیل جناب تڑپ آیا اور اس نے سلامتی کونسل کی جناب میٹنگ کے اندر چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی کمپین کے حق میں جو وہاں پہ گفتگو کی, حالانکہ نہ اس نے ہمیں تسلیم کیا نہ ہم نے اسے تسلیم کیا, اس کو رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. لیکن اسرائیل کیوں بولا؟ کیونکہ اسرائیلی موساد اور اسرائیلی لابی کی اور یہودی لابی کی پوری دنیا کے اندر آپ کی گولڈ سمتھ خاندان سے لے کے, جمائمہ سمتھ سے لے کے, آپ کے ان ساروں کے اور زیک سمتھ سے لے کے ان ساروں کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر. اور خصوصاً اس 1.5 سال کی تحریک فساد فی الارض کہ جو بنیادی طور پہ پاکستان کو توڑنے کی ایک سازش تھی, اور توڑنا اس انداز سے تھا کہ پہلے پاک فوج اور پاک عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنی تھی, اور پھر اس نفرت کی بنیاد پہ شام, اردن, لبنان, یمن اور اس طرح جیسا وہاں پہ ممالک تباہ کیے گئے, مختلف قسم کی شیعہ سنی لسانی سیاسی آپس میں گروہ بندی کر کے, اسی طرح پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان نفرت پیدا کر کے پھر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا. اب وہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو پوری سپورٹ ہے اور فائنینشلی بھی سپورٹ ہے, لیکن ان کو ریڈ وارنٹ جاری کر کے انٹرپول کے ذریعے سے ان دونوں کو تو بلایا جائے, اور باقی اسلان خالد اور اظہر مشوانی کو جو 30 40 ہزار کی تنخواہ کے ملازم ہوتے ہوئے لاکھوں کروڑوں کی دیہڑیاں لگاتے رہے. آج میں آپ کے پروگرام میں ایک خبر بریک کرتا ہوں, چلیں, یہ آج تک میں نے ابھی تک بریک نہیں کی. آپ کو پتا ہے یہ آج مئی سے 2 مہینے پہلے کہ اپریل یا مارچ کے اندر اظہر مشوانی کو جب غائب ہو گیا تھا, جی کہا گیا جی ایجنسیوں نے اٹھا لیا. جی پتا ہے نا آپ کو؟ جی ایگزیکٹ. وہ جناب ایجنسیوں نے نہیں اٹھایا تھا, وہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور تحریک انصاف کی مینجمنٹ نے خود اس کو اٹھایا تھا, کیونکہ جو کروڑوں روپے کی بندر بانٹ اور کروڑوں روپے تقسیم ہو رہے تھے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہولڈرز کو دیے جا رہے تھے اس پوری تحریک فساد فی الارض میں, فوج کے خلاف, جنرل عاصم منیر کے خلاف, جنرل فیصل نصیر کے خلاف, ISI کے خلاف, اداروں کے خلاف, عدالتی سسٹم کے خلاف, یہ پورا اس وقت کام پیک پہ تھا, مارچ اپریل اور جناب فیبری. اس وقت کروڑوں روپے کی تقسیم ہوتی تھی, اس کروڑوں روپے کی تقسیم میں اس کے اوپر یہ پارٹی کے اندر یہ الزام آیا کہ اس میں کچھ اس نے خرد برد کیا ہے. اس کو اٹھایا گیا پارٹی کے سسٹم کے تحت اور اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا کہ وہ کروڑوں روپے کہاں پہ ہے جو تمہیں دیے گئے تھے فلاں فلاں کو تقسیم کرنے کے حوالے سے, اور وہ تقسیم نہیں ہوئے تھے. تب جا کے یہ خود بخود گھر واپس آیا, اور اس کے حوالے سے اتنا زیادہ اس وقت شور نہیں مچایا گیا تھا. واپس آنے کے بعد بھی پراپر طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف جیسا کوئی بھی اگر غائب ہوتا تھا تو اس کو اپنے پاس بٹھا کے پورا جناب 2 ہفتے 1 ہفتہ ہر میٹنگ کے اندر صبح دوپہر شام اپنی جناب چرنوں پہ بٹھا کے اس کو رکھتے تھے. اس کو جناب ملنا تک گوارا نہیں کیا تھا, لیکن پروپیگنڈا یہ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا. وہ اٹھایا جناب ان کی اپنی جو سیکورٹی کے جناب سیٹ اپ تھا چیئرمین تحریک انصاف کا, یہ پی ٹی آئی کے اندر باخبر ہر بندے کو پتا ہے, انہوں نے اٹھایا تھا اس سے انٹیروگیٹ کرنے کے لیے کہ وہ جو تمہیں لاکھوں روپے
ماہانہ اور جناب ویکلی اور ڈیلی کی بنیاد پہ دیے جاتے تھے ان لڑکوں کو تقسیم کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا میں یہ جتنا گند اور غلاظت عروج پہ تھی اس وقت، تو اس پہ خرد برد ہوئی تھی. صحیح. اس کی وجہ سے اس پہ چپے کو اٹھا کے اور پھر ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا کہ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی اہلیہ بھی ٹویٹ کرتی تھیں اور پھر اس کے بعد کچھ احتجاج بھی ہوئے تھے، پھر یکدم وہ واپس آ گیا. تو یہ سب انٹرنلی ڈرامہ تھا. ایک مختصر سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں ہوش ربا انکشافات، سنسنی خیز انکشافات، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ، ٹرولز، گالم گلوچ بریگیڈ، جس طرح دجالی ٹولہ فیاض چوہان صاحب کے الفاظ میں اگر کہا جائے، ان کی اصل حقیقت آپ کے سامنے اب آ چکی ہے. بیان ہو چکی ہے کس طرح سے یہ پیسے بانٹے گئے. اس صوبے کی مالی وسائل کو نچوڑ لیا گیا اور نچوڑ کر اس وقت ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ لوگ پالے گئے، اور پھر ان کی تمام ڈیٹیلز اب سامنے آ چکی ہیں. اور 3-4 ناموں جن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، جس طرح ایک اظہر ماشوانی ذکر ہوا ہے، فیصل جاوید صاحب کا ذکر ہوا ہے، اور 2-3 نام اور جن کا نام لے رہے ہیں اس وقت، جس میں عمران غزالی ہیں، فیاض چوہان صاحب جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ جو افراد ہیں، کیا ان پر ریاست آگے گھیرا تنگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ کیونکہ اظہر ماشوانی کے پھر اپنے بھائی کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا جی ظہور ماشوانی کے لیے چوہان صاحب کے وہ غائب ہو گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اظہر ماشوانی کا غائب ہونا جو تھا وہ انٹرنل معاملات تھے، کروڑوں روپے کی لین دین سے غائب ہوا. یہ آدمی جب آپ بتا رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں 30-35 ہزار میں لگا تھا، تو یہ لاکھوں کروڑوں تک پہنچا کیسے چوہان صاحب؟ واٹ واز دا موڈ آف آپریشنز؟ کیا کرتا تھا کہ موڈس آپرینڈے کیا تھا؟ کیا کرپشن ہوتی کس طرح تھی یہ ساری چوہان صاحب؟ میں نے بتایا 30,000 کی تنخواہ پہ گورنر ہاؤس میں چودھری سرور صاحب کے پاس جناب 2018 دسمبر میں اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جی. اور وہاں پہ ایک جناب نان آفیشل چودھری سرور صاحب کی ٹیم میں ملازم تھا، سرکاری ملازم بھی نہیں تھا، لیکن بنیادی ان کا کیا تھا کہ جی حضوری کرنا اور تحریک انصاف کی غلامی کرنا، چیئرمین تحریک انصاف کی اور تحریک انصاف کی ہر الٹی سیدھی پالیسی کے اوپر یسر کرنا. پھر ارسلان خالد کے ٹائر چڑھ گیا، اس کو پنجاب کے اندر بھیج دیا گیا یہاں. اور بس یہی کام تھا. ارسلان خالد سر یہ وہی ہیں جن کے بارے میں مشہور ایک آڈیو ٹیپ ہے جس میں ان کو کہا جا رہا ہے ارسلان بیٹا جانا بیٹا اس کو غداری کے ساتھ جوڑ دو. جی. تو یہ محترمہ جو تھی ان کا بھی لنک ہے، اس کو غداری کے ساتھ جوڑ دو. اس ٹولے سے جو بشرا بی بی ہیں اہلیہ، ان کا ڈائریکٹ لنک ہے سب کے ساتھ. لنک ہے جی. چیئرمین تحریک انصاف اور مسز عمران خان یہ ڈائریکٹ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو یہ چلاتے ہیں. اور چیئرمین تحریک انصاف کا تو میڈیا کے اوپر ایمان تھا کہ بس میڈیا پہ گوئبز کی سیاست، چانکیہ کی سیاست، عمر و عیار کی سیاست، اور یہاں پر جناب جسے کہتے ہیں نا جھوٹ مار کی سیاست اور میکاولی کی سیاست، یہ کرنا میڈیا پہ جناب فرض اولین ہے. میڈیا میں جتنا جھوٹ بول سکتے ہو بولو، جھوٹ بولو گے بار بار بولو لوگ سچ گردانیں گے. اس کے لیے میڈیا سب سے بہترین ٹول ہے، اور وہ تو اس کے اوپر ایمان لاتے تھے. تبھی انہوں نے یہ اسپیشل سوشل میڈیا ٹیم اپنے نظریات مذہبی حوالے سے بھی، عقیدے کے حوالے سے بھی اپنے خاص سوچ ٹیم رکھی ہوئی تھی. ایک مخصوص متنازعہ مذہبی کمیونٹی کے لوگ تھے سارے، اور یہ سارے اکٹھے کر کے یہ اینٹی پاکستان اور پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے جن کا ایجنڈا ہے، جن کا 1973 کا آئین توڑنے کے حوالے سے ایجنڈا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ فارن نیشنلٹی ہولڈر یہ ایک مخصوص ایجنڈے کے ساتھ پاکستان کے اندر خصوصاً آخری 2 سال جو انہوں نے لگائے ہیں اس میں کروڑوں اربوں روپے انہوں نے کمائے بھی ہیں. لوگوں کو انہوں نے ایک لالی پاپ دیا تھا کہ امریکہ سے آزادی. پورے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے اندر لوگ جذباتی ہو کر لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے نچھاور کیے. وہ سارے کا سارا پیسہ بندر باٹ کے اندر، اور یہ 1.5 سال کی تحریک فساد فی الارض کے اندر آپ یقین جانیں زمان پار کے اندر ڈیلی کروڑوں روپے کی جناب فنڈنگ آیا کرتی تھی، حرام کی بھی حلال کی بھی. آپ کے ٹک ٹاک کی تقسیم کے اوپر بھی لوگوں سے جناب فل فلج لوٹ مار، چیئرمین تحریک انصاف سے لے کے ان کی مسز سے لے کے ان کے رائٹ لیفٹ سارے لوگ
جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو، اعجاز چودھری کی آڈیو، اس طرح کی 75 قسم کی جناب آپ کی پبلک کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ سیکورٹی ایجنسیز کے پاس موجود ہیں. لوگوں کا پیسہ آ رہا تھا، کھلا کما رہے تھے، دسیوں انگلیاں گھی میں تھی، سر کڑائی میں تھا، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا تھا، جذباتی کیا ہوا تھا، ملک ڈوب رہا تھا، ریاست ڈوب رہی تھی، ریاستی اداروں کے اور عدالتوں کے خلاف نفرت آسمان کو چھو رہی تھی، ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیاں بھرپور انفلوئنس کر کے، پیریٹریٹ کر کے ان میں اپنا رول پلے کر رہی تھی. صحیح. اور تو یہ مطلب چوہان صاحب اب یہ جو معاملہ پورا اب کھل کے سامنے آ چکا ہے، جیسا آپ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ سیکیورٹی ادارے، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ وہ اس پر ایک ایسا ایکشن لیں کانکریٹ کے جو یہ تمام چہرے جو سامنے آئے ان کا احتساب ہو سکے. کل میں نے دیکھا تھا زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے، ریڈ وارنٹس انٹرپول کے حوالے سے، کیونکہ آپ خود بھی جیل خانہ جات کے وزیر رہے، تھوڑا معاملات جو آپ قانونی آپ کا ایک سوچ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ قانونی بھی رکھتے ہیں. کیا یہ ممکن ہوگا کہ ہم ان افراد کو جو خاص طور پہ بیرون ملک جا چکے ہیں ان کو پاکستان واپس لا سکیں؟ یہ کیونکہ پہلی بڑی کوششیں انہوں نے کی تھی شہزاد اکبر وغیرہ نے جب نواز شریف صاحب کا ٹائم تھا اور یہ لوگ باہر تھے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ ریاست کامیاب ہوگی اس معاملے کو اٹھانے میں اور صحیح طرح منطقی انجام تک پہنچانے میں؟ فیان بھائی، ہم ہیں تھرڈ ورلڈ. جی، تھرڈ ورلڈ اور پھر مسلمان ممالک. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان انٹرنیشنل ایجنسیز، ملک دشمن طاقتیں جو پاکستان کے اندر اپنا ڈرٹی ایجنڈا، غلیظ ایجنڈا، گھٹیا ایجنڈا وہ جناب جو جاری رکھے ہوئے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں. اب تک عفاف حسین کیا گرفتار ہوا؟ پاکستان آ سکا؟ اس کو آج تک ہم لا سکے؟ حالانکہ ایک ایک چیز طے ہوئی اس کی جناب وہ کیا تھا، وہ فاروق، کون سے فاروق ہے جو عمران فاروق، ان کا مرڈر سے لے کے منی لانڈرنگ سے لے کے کون سی قتل و غارت کے لیے ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن آج تک نہیں لا سکے. تو جناب جو تو وہاں کے نیشنلٹی ہولڈرز ہیں ان کے حوالے سے وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کو تو مزہ آتا ہے. پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا عالمی طاقتوں کا ایجنڈا ہے. یہ پچھلے 30 سال سے جب سے ہمارے متعلق انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، ایٹمی میزائل، ایٹم بام، سمارٹ ٹیکٹیکل بام پاکستان کے پاس موجود ہے. یہ ایک نہیں، 20 کلپ آپ کو سوشل میڈیا میں مل جائیں گے عالمی طاقتوں کی ایڈمنسٹریشن کے، کہ جن میں وہ برملا انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز ہونے ہی نہیں دینا. ٹھیک ہے، نہ پولیٹیکل نہ اکنامیکل. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اکنامک سوشل بات کی ہے چوہان صاحب. میں بریک کی طرف جاؤں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کیونکہ اگلے ہم اسی پر بات کرنے لگے تھے کہ اکنامکلی ایک رپورٹ اور آئی ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستانی روپیہ دوبارہ سے عدم استحکام کی طرف جائے گا. چوہان صاحب کا یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے معاشی ٹاپک کے اوپر ہم آئیں گے، گفتگو کریں گے کہ بلومبرگ اس رپورٹ میں گولڈمن سیکس کیا کہہ رہے ہیں، بلومبرگ کیا لکھ رہا ہے، کیا خطرے میں ہے دوبارہ روپے کا استحکام؟ اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی فائنینسنگ ہوئی، ان کے سوشل میڈیا ٹرولز کی، اس کے ذریعے ٹرینڈز بنائے گئے، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، اور اس کے بعد جو نام شامل تھے اس میں ان کو بے نقاب کیا، جو چہرے پس پردہ تھے ان کو بے نقاب کیا. اب آپ کے سامنے رکھیں کہ پاکستان میں معاشی استحکام جس کی اشد ضرورت ہے، اور معاشی استحکام کے لیے ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر یا اشاریہ جو ہے وہ پاکستانی روپے کی ڈالر کے ساتھ پیرٹی ہے. وہ استحکام اگر نصیب ہوگا، اور جس طرح ہو رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے، تو اس کے ثمرات قوم کو چاروں اطراف آنا شروع ہو گئے، خاص طور پہ پیٹرولی قیمتوں میں آنا شروع ہو گئے، دیگر حوالے سے انویسٹمنٹ کلائمیٹ میں آنا شروع ہو گئے. آج گولڈمن سیکس کی ایک رپورٹ میں جس رپورٹ کو بیسکلی بلومبرگ نے کوٹ کیا، اس رپورٹ میں ان کے اینالسٹ کو کہا جن کا نام ہے کماشکیا تریویدی، جنہوں نے کہا کہ the market will continue to require a premium for Pakistan's rupee ahead of elections. اس میں مزید کچھ باتیں کی گئیں جو انہوں نے بتایا کہ جو روپے نے حالیہ
حالیہ دنوں میں قدر اپنی بڑھائی تھی، یہ شارٹ لیوڈ ہے، یہ واپس ہو جائے گی، یہ ریورٹ ہو جائے گی، یہ واپس وہاں چلا جائے گا. اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے جی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ گیون سورنگ انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے اینڈ اونلی شارٹ ٹرم ارینجمنٹس ود دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یعنی طویل مدتی ارینجمنٹس نہیں ہیں IMF کے ساتھ، اور بائلیٹرل فائنینسنگ جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے ایکسٹرنل بیلنس کو وہ بھی کم ہے. تو روپے پہ پھر پریشر آ جائے گا، بلومبرگ کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، اور روپا پھر دوبارہ سے ریورٹ کر سکتا ہے. یہ الارمنگ، خطرناک، خطرے کی گھنٹی جو بھی کہیں یہ رپورٹ ہے. اور پچھلے 2 یا 3 یا 4 ٹریڈنگ سیشن سے ہم نے دیکھا ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے اندر کچھ پریشر ہمیں آتا ہوا نظر بھی آیا ہے. زیادہ کچھ آیا تھا لاسٹ ویکس میں لیکن پھر رک گیا، لیکن پھر بھی کچھ پریشر آج ہی 15-20 پیسے کا آیا ہے. ظفر براچہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں ایکسچینج کمپنی ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل. ظفر صاحب، بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق 12 روپے ریورٹ کرے گا، یہ کتنا خطرناک یا خطرے کی گھنٹی ہے؟ کیا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس رپورٹ کو مارکیٹ پلیئرز؟ السلام علیکم جناب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر فرمائیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو جناب؟ جی جی ظفر صاحب فرمائیے پلیز. دیکھیے جناب، یہ جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اس ٹائپ کی رپورٹس پہلے بھی بہت دفعہ آئی ہیں. اور جب ہمارے یہاں ڈالر کا ریٹ آفیشلی 308 تھا اور گرے مارکیٹ میں 335 تھا تو باتیں ہو رہی تھی 350 پہ چلا جائے گا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ واپس یہ 370 پہ آ گیا، 270 پہ آ گیا. اور پھر کچھ تھوڑے دن کے بعد جو مارکیٹ کریکشن آئی اور کچھ بینکس کو جو ذرا سا بھی موقع ملا، انہوں نے کچھ بینکس نے پھر اس کے ساتھ گیم پلے کی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نہ کہ اندرونی مسائل اور بیرونی مسائل کا بھی شکار ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنلی جیو پولیٹکس کی نظر ہوئے ہم لوگ. تو یہ جو رپورٹس آنا، یہ جو ہمارے فائنینشیل فنڈامنٹلز ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتے. آپ اگر دیکھیں تو ہر چیز کے جو آپ کو لگتا ہے سر یہ رپورٹ ہے، ایک طرف بینکس یہاں شور مچا رہے ہیں کہ ڈالر نہیں ہے، امپورٹرز پریشر میں آ رہے ہیں، ادھر سے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں، عالمی ایجنسیز لکھ رہی ہیں کہ جی اب پریشر آ گیا ہے، بڑھ جائے گا روپا. آج جیسے واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ ریورٹ، یہ تو کہہ رہے رکے گا بھی نہیں، بڑھ جائے گا دوبارہ. تو اس کا مطلب یہ کیا ماحول بنایا جا رہا ہے، سینٹیمنٹس بنائے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے فراز صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، اور پہلے بھی بنایا گیا کوئی 15 دن پہلے. ہم نے دیکھا کہ ایکسپورٹرز کو کہا کہ بھئی ہم ابھی مت بیچو، آپ آنے والے دنوں میں مہنگا بکے گا، اور وہ بیچنے سے رک گئے اور امپورٹرز لینے کے لیے نکل آئے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی تک آج ڈالر جو ہے نا اپنی جگہ مستحکم ہے، روپیہ بھی مستحکم ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو رپورٹس ہیں یہ صرف ذہن سازی کی جاتی ہے لوگوں کی، کیونکہ IMF سے ہمارے مذاکرات بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں اور بہت اچھے ماحول میں جا رہے ہیں. اور امید ہے کہ یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہمارے جو ایک قسط رہتی ہے وہ مل جائے گی. یہ صرف اور صرف پاکستان پہ دباؤ لانے کے لیے، اور جو یہاں ہمارے یہاں مینوپولیٹرز اور اسپیکولیٹرز ہیں ان کے فیڈ بیک کے اوپر یہ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روپے حال ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈالر واپس آئے گا. میں اس بات کے اوپر میرا کافی حد تک میں پورے اعتماد ہوں کہ ڈالر کا ریٹ نومبر میں آپ نیچے دیکھیں گے. صاحب یہ تو آپ نے کہا IMF کا یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF ارینجمنٹ از شارٹ لیوڈ، یہ بہت طویل مدتی نہیں ہے، یہ بہت قلیل مدتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بائلیٹرل پارٹنرز کے ساتھ بھی جو ارینجمنٹس ہیں وہ بھی شارٹ لیوڈ ہیں، وہ بھی لانگ ٹرم نہیں ہے. تو وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر آ جائے گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نومبر میں بہتری آئے گی، تو کیا آپ ابھی بھی قائم ہے کہ یہ 260 250 یا اس سے نیچے جا سکتا ہے فراز صاحب؟ جی دیکھیے 260 تک یہ جا سکتا ہے، میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں. اور میں اس کے اپنے بات کی دلیل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے جو فائنینشلز ہیں وہ پہلے سے بہتر ہے. خاص طور پہ جو آپ کے بہت پرانے ایشوز تھے، جو آپ کی بلیڈنگ ہو رہی تھی، وہ کافی حد تک بند ہوئی ہے. تمام انلیگل بزنسز کو ہمارے آرمی چیف نے ایڈریس کیا ہے، اور خاص طور پہ جو افغانستان، جس کو ہم ٹرانزٹ ٹریڈ کہتے ہیں، جس کو میں بیس اسمگلنگ، اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. 212 آئٹم ان کے کم کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ افغان ٹرانزٹ کے اندر
10% سروس چارجز دینے ہوں گے, بینک گارنٹی دینی ہوگی. تو $7.5 بلین کی جو امپورٹ ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں گے 1 بلین پہ بھی رہ جائے گی. کیوں کہ افغانستان کے پاس تو اتنے ڈالرز ہی نہیں ہیں, اور وہ سب کے سب ہمارے جو لوکل پاکستانی کاروباری لوگ ہیں ان کی کنائیونس سے ہوتا ہے. ایک بات. اس کے بعد جو اسمگلنگ ہے اس کے اوپر جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا چینی, چاول, گندم, سریا, سونا, ہر چیز کے ریٹ کم ہوئے ہیں. ایرانی تیل کی بھی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ یہ شارٹ ٹرم ارینجمنٹس ہیں ہمارے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری ریمیٹنس بھی بڑھ رہی ہے, ہمارے انفلوز بھی بہتر ہو رہے ہیں. ایکسچینج کمپنیز نے اس عرصے کے دوران تقریباً $500 ملین دیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی فگر ہے کہ 1.5-2 ماہ کے اندر, یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے. آپ نے مجھے کہا تھا اس دن کہ آپ نے جمعے کو بتایا تھا کہ متعلقہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سٹے بازی ہے, یہ اسپیکولیشن ہے, یہ بھاٹا ہے, اس کو جو بھی الفاظ کہیں, اور اس میں کچھ بینکس ملوث ہیں. اس کے بعد اس کی اشاعت بھی ہوئی, یہاں سے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ شاید پہلی باری بات آئی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا چاروں طرف سے آئی, بوستان صاحب نے بھی اس کے بعد کہا, پر بہت لوگوں نے کہا. تو سر اس کے بعد پھر ہوا کیا وہ اس کا فرق پڑا کچھ؟ جو مقتدر قوت حلقے ہیں انہوں نے جو ریلیونٹ ایکشن ہے, مؤثر کارروائی کی ان بینکس کے خلاف جو اس میں ملوث تھے اسپیکولیشن میں؟ دیکھیں جناب, ابھی تک کارروائی تو نظر نہیں آئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ رک گئے. جو ان کا پروگرام تھا کہ اس کو واپس $300 پہ لے جانے کا, یا یہ جو بلومبرگ کی رپورٹ کے اوپر لوگوں کا ذہن بنانے کا, وہ رک گیا. یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے, خاص طور پہ اس وقت میں جب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور ہم افغان ریفیوجیز کو واپس کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے اکنامی پہ پریشر ہے. وہ اپنے پیسے کنورٹ کرا کے ڈالر کی شکل میں یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. تو ایک تھوڑا سا پریشر وہ بھی آیا ہے ہمارے اوپر. لیکن آنے والے دنوں میں اگر ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس طرح کنسرن رہا ان کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کافی بہتری آئے گی, ہماری ریمیٹنس بھی بڑھے گی, ہماری ایکسپورٹ بھی ٹھیک ہوگی, اور امپورٹ بھی قابو میں آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے دیکھا کل جو میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا ہے کہ جو ہمارے لوکل مینوفیکچر وہ بھی بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں. خاص طور پہ جو کار مینوفیکچر ہیں جو جن کو لگے ہوئے 30 سال 40 سال ہو گئے, جو انہوں نے ڈیلیشن پروگرام پہ عمل درآمد نہیں کیا اور لوکل مینوفیکچرنگ نہیں کی, جو انہوں نے اپنے یہاں پہ وینڈر سے کرانی تھی, تو ہم نے ان کی امپورٹ کے لائسنس کینسل کی ہیں گورنمنٹ نے, ٹویوٹا, سوزوکی, ہونڈا, کیونکہ ان کو یہاں پہ مینوفیکچرنگ کرنی ہے پلس ایکسپورٹ کرنا ہے. تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف جو بھی وائٹ کالر کرائم ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے اگر یہ سلسلہ یہیں چلتا رہا, ایسے ہی ول رہی اسٹیبلشمنٹ کی اور آنے والی سیاسی حکومت کی, انہوں نے کمپرومائز اگر نہیں کیا, کیونکہ ہمارے ہر طرح کا مافیا ہے, سیاسی مافیا بھی ہے, مذہبی مافیا بھی ہے, لوکل جماعتیں بھی ہیں, علاقائی اور لسانی, ان سب کے انٹرسٹ اس میں انوالو ہیں. اسمگلنگ کے اندر, چوری ڈکیتی کے اندر, اگر انہوں نے ملک سے محبت کی اور ان چیزوں کو ساتھ کمپرومائز نہیں کیا, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے یہ گیم چینجر ثابت ہوں گے. صحیح, وہ ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نے کہا کہ بینکس نے اپنا جو کاروائی تھی وہ رک گئی, لیکن پھر بھی روپے کو تو بدستور پریشر ہے. جو سلسلہ تھا استحکام کا یا سلسلہ تھا قدر میں بڑھنے کا, جو بڑھ رہی تھی قدر, وہ تھم گئی ہے. اس پر فراز صاحب آپ نے سیرنڈر کیے $500 ملین, لیکن اس کے بعد سے وہ سلسلہ رک گیا ہے. کیوں رک گیا ہے وہ؟ کیوں نہیں اب جو ہے اس پر روپے اپریشیٹ کر رہا ہے؟ یہ اگر کاروائی ہوئی ہے مؤثر, یا پیغام پہنچے ان قوتوں تک جو اسپیکولیشن کر رہے تھے, تو اس کے باوجود پھر کیوں نہیں بڑھ رہا روپا؟ کیوں رک گیا؟ دیکھیں جناب, یہ ایک ہفتے کی بات ہے, یہ ایک ہفتے میں ایسا ہوا ہے, تو جو سینٹیمنٹ ہے ان کو چینج ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. جیسے یہ بلومبرگ کی رپورٹ سرکولیٹ کر رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں, تو اب اس کو ٹائم لگے گا ہفتہ 10 دن. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے آپ کو قسط ملے گی, کیونکہ اس قسط کے بارے میں بھی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے, IMF یہ کہہ رہا ہے, حالانکہ اس وقت ہمارے IMF کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور ان کی تمام ہم نے جو کنڈیشنز ہیں
جو ہماری ان سے پری نیگوسیشن سے پہلے جو کنڈیشنز ہیں وہ ہم نے پوری کر دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایزیلی اور سوئفٹلی یہ ہمیں انسٹالمنٹ مل جائے گی. پھر ایک تھوڑی سی پریشر کی وجہ آپ کی گلف وار بھی ہے. جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ آنی تھی یا جو باتیں ہو رہی تھی تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہیں, کیونکہ گلف میں جو اسرائیل اور فلسطین کی جو حالات ہیں علاقے کے خطے کے, وہ جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ہر آدمی جو گلف کی جو کنٹریز ہیں جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی تھی, تو یہ تھوڑا بہت پریشر ہر جگہ ہے, ہر کرنسی پہ ہے. گولڈ پہ آپ دیکھیں کافی پریشر ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر لوگ میٹل کی طرف جاتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے, ہماری معیشت کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں. اگر حکومت کی یہی پالیسی رہی, اگر یو ٹرن نہیں لیا, تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر 260 کی رینج میں انشاءاللہ آ جائے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو مذاکرات ہیں جس کے بارے میں توقعات ہیں کہ ایک اچھا رزلٹ اس سے آئے گا, ایک اچھا آؤٹ کم اس سے آئے گا, کیونکہ ہمارے ٹیکس ٹارگیٹس اور تقریباً تمام ٹارگیٹس آن ٹریک ہیں, تو کیا یہ مارکیٹ آپ کی جو انٹر بینک کے اوپن مارکیٹ ہے یہ اس کو آلریڈی ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے, یعنی اس فیکٹر کو آلریڈی رکھ چکی ہے, یا یہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا مذاکراتی کامیابی کے بعد جو $700 ملین یا جو بھی ہمیں ملنا ہے, یا آلریڈی وی ہیو اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیا ہم نے, the market has discounted it؟ نہیں, یہ بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوا, بلکہ میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ جو یہ 4-5 روپے بڑے ہیں انٹر بینک کے اندر, یہ واپس ہو جائیں گے. اچھا, یہ واپس ہو جائیں گے. ڈسکاؤنٹ نہیں ہوا, اس کا ڈسکاؤنٹ آئے گا اور اچھا آئے گا, اچھا اثر آئے گا اور جلدی آئے گا انشاءاللہ. اچھا, لیکن یہ پرا صاحب یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں, کیونکہ یہ جو آپ نے جس طرح کہا کہ ریمیٹنسز بڑھیں گی آگے, اور یہ جو آپ 260 کہہ رہے ہیں, یہ آپ ایئر اینڈ ٹارگٹ کہہ رہے ہیں کہ 260 ہو جائے گا, یا بائی نومبر ہم سمجھیں گے 260 تک پہنچ جائے گا یہ؟ جی ظفر پرا صاحب, آپ تو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز ظفر صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, بات آپ کی سنیے کہ جی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں 260 کا یہ ایئر اینڈ ٹارگٹ ہے, آپ کو لگتا ہے بائی دا اینڈ آف دسمبر ہم 260 پر ہوں گے, یا یہ نومبر میں ہم اچیو کر سکتے ہیں, ود ان فیو ڈیز ہم یہ ہو سکتا ہے یہ کام؟ دیکھیے جی, مجھے نومبر میں لگتا ہے کہ 270 اور ایئر اینڈ تک انشاءاللہ ہم 260 پہ آ جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جلد ہوگا, جیسے ہی آئی ایم ایف بھی ہم کو انسٹالمنٹ ملتی ہے اور دیگر انویسٹمنٹ بھی ہمارے آنے والی ہے ہمارے ملک میں, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جلد ہو جائے گا. صحیح, ایک مختصر بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ظفر صاحب موجود ہیں, ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ناظرین آپ کو جوائن پاکستان کی معاشی صورتحال بلومبرگ کی رپورٹ میں گفتگو ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں پاکستان کی سیاسی صورتحال, خاص طور پہ تحریک انصاف, اس کے سوشل میڈیا ٹرولز, اور اب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر. ہم نے دیکھا کہ تقریباً 9% کا اضافہ ہوا پاکستانی روپے قدر میں, اور اس اضافے کے ثمرات تقریباً تمام سیکٹرز پہ مثبت طریقے سے آنا شروع ہو گئے, اور وہ تمام اثرات یعنی ثمرات مہنگائی کی کمی کی صورت میں بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور سب کچھ ہوا. اس کے کچھ دن بعد یعنی فیو ویکس اگو ہم نے دیکھا, 1.5 سے 2 ہفتے قبل دوبارہ سے کہا گیا کہ اسپیکولیٹرز یا سٹا مافیا ایکٹیو ہو گئے, اور اس کے بعد سے روپے کی قدر میں ہونے والا اضافہ رک گیا. اور آج بلومبرگ کی طرف سے ایک رپورٹ آئی, اس رپورٹ میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے الیکشن سے پہلے the market requires a premium on پاکستانی روپی. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن سے پہلے روپا جو ہے وہ بڑھے گا, پریمیم چاہیے مارکیٹ کو. کیوں چاہیے مارکیٹ کو پریمیم, کیوں کہہ رہا ہے یہ بلومبرگ؟ یہ فنڈامنٹلز تو نہیں کہہ رہے, کیا وجہ ہے ایسی بات کی, اور اس کا مطلب کیا ہے پراجا صاحب جب کہا جا رہا ہے کہ ahead of elections the market requires a premium؟ کیا مطلب ہے اس بات کا پراجا صاحب؟ دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ مارکیٹ کے وہی لوگ جو اسپیکولیٹر اور مینوپولیٹرز ہیں وہ انہی کو ہی پریمیم چاہیے, اور ان کی ابھی اس وقت جو ان کے نزدیک کیا مطلب یہ ہمارا جو بھی روپا ہے یہ ان کے نزدیک جو ویلیو اس کی ہے وہ اس سے یہ اوور ویلیو ہے ان کے نزدیک, ہے ابھی یہ انڈر ویلیو ہے, کیا وہ سمجھ رہے ہیں اس پر؟ دیکھیے
बात कर रहा हूँ कि वो उससे तो यही लगता है कि हमारा रुपया ओवर वैल्यू है और इसको मजीद डिवैल्यू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जैसा आपने फरमाया कि सब चीजों के दाम कम हो रहे हैं, आपने देखा भी कल ही कार मैन्युफैक्चरर्स ने भी अपने पैसे कम किए, तो वो जो प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ की करते हैं, तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ सोच के प्राइसेस कम किए हैं। नहीं सर, लेकिन ये जो मार्केट को प्रीमियम, ये मार्केट को प्रीमियम जो चाहिए, ये कौन सी मार्केट है? इंटरबैंक मार्केट, ओपन मार्केट, सट्टा मार्केट, ग्रे मार्केट, एक्स मार्केट, एक्स वाई मार्केट, कौन सी मार्केट है? आपकी मार्केट को चाहिए प्रीमियम, किसको चाहिए सर, जो ब्लूमबर्ग लिख रहा है? देखिए जनाब, हमारी मार्केट को तो प्रीमियम नहीं चाहिए। हमारी मार्केट में अगर प्रीमियम आता है तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है। तो हमारा तो बेस्ट ये है कि हमारी ओपन मार्केट इंटरबैंक से नीचे हो, तो हम जब ओपन मार्केट से हम नीचे होते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद है, हम बल्क में कर सकते हैं। और प्रीमियम चाहिए आपकी प्राइमरी मार्केट को चाहिए, आपके इंटरबैंक मार्केट को चाहिए प्रीमियम, आपके जो ये टी बिल्स वगैरह हैं, PIBs हैं, उनको चाहिए प्रीमियम। हम लोगों को नहीं चाहिए। हमने तो गवर्नमेंट को डॉलर देने हैं और गवर्नमेंट को जो डॉलर हमने देने हैं वो इंटरबैंक रेट पे देने हैं। तो इंटरबैंक पे हम जब भी दे सकते हैं कि जब ओपन मार्केट सही है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बाय नवंबर एंड आपको लगता है 270 और 260 तक ये आ जाएगा। फराज साहब, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करूंगा, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जफर फराज साहब की आपने सुनी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, खास तौर पर ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट एक माहौल या सेंटिमेंट्स या जहन साजी हो रही है कि पाकिस्तानी रुपया जो कदर आई है, ये कदर ओवर वैल्यू है, ये कदर खो देगा, ये तवील मुद्दती नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, ये प्रेशर बनाए जा रहे हैं, क्या इसमें सट्टेबाज मुलव्विस हैं, ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं, कहां से आ रही हैं, बेनकाब क्या? फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।